بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، میں ہوں صفدر خان اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ کیپٹل اسلام آباد راولپنڈی سے کچھ اہم ترین خبریں اور حالات واقعات کا تجزیہ جو ہے وہ آپ کے پیش نظر ہے۔ امید توجہ فرمائیں گے اور حوصلہ افزائی فرمائیں گے۔ تو جو سینیریو چل رہا ہے اس وقت پاکستان کے اندر انتخابات کے حوالے سے، تو وہ کھچڑی ہے جو پکی جا رہی ہے اور پکانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ کھچڑی جو ہے وہ ہر بندہ اپنے طریقے سے پکا رہا ہے، کیونکہ ہر بندہ اپنا جو مطلوبہ ٹیسٹ ہے وہ کوشش کر رہا ہے کہ اس ٹیسٹ کو بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو ایسے اگر اس کا ایک کارٹون بنایا جائے تو کارٹون ایسے بنے گا کہ ایک دیچکا ہے یا ایک دیگ ہے جس کے اندر جو ہے وہ بہت سارے لوگ چمچ جو ہے وہ گھما رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ وہ چمچ گھمانے والی جو پارٹیاں ہیں وہ سیاسی پارٹیاں ہیں، اور صرف سیاسی پارٹیاں نہیں اس میں چمچ گھما رہی ہیں، مختلف ادارے بھی اس کے اندر چمچ جو ہے وہ گھما رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جو جتنا زیادہ جو ہے وہ اس میں جس کے پاس طاقت ہے، جس کے پاس کوئی پہچان ہے، یا جو عوامی جو ہے وہ تائید حاصل ہے، تو وہ اتنے زور سے چمچ اس کے اندر گھماتا جا رہا ہے اور اس شوربے کو پکانے کی کوشش کر رہا ہے، اور کھچڑی جو ہے اپنے ہاتھ میں مطلوبہ ذائقہ جو ہے وہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ بڑی انٹرسٹنگ صورتحال ہے، بہت میچ جو ہے وہ بہت انٹرسٹنگ بنا ہوا ہے، لیکن جو اس کے اندر جو تماشائی وہ عوام ہے، میں اور آپ اس کے اندر تماشائی ہے، وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا جو حال ہے نا وہ وہی ہے، اسی طریقے سے ہے، مطلب برا سے برا ہوتا جا رہا ہے تماشائیوں کا، کیونکہ تماشائی اس وقت انجوائے کرتے ہیں کسی بھی میچ کو جب میچ جو ہے وہ اصولوں پہ کھیلا جا رہا ہو، اور ٹیمیں جو ہے وہ مد مقابل جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ انصاف اور اصول کے مطابق جو ہے وہ کھیل رہے ہوں، اور ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھ رہے ہوں، تو پھر تماشائی بھی اس سے انجوائے کرتے ہیں۔ لیکن اب صورتحال چونکہ یہ ہے کہ اگر آپ کوئی ایسی کھیل دیکھ رہے ہیں، ایک ایسا کوئی گیم دیکھ رہے ہیں جس کے اندر گیم کا کوئی اصول بھی نہ ہو، تو اس کے اندر آپ جو ہے وہ آپ انجوائے نہیں کریں گے، بلکہ آپ بور ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اور پھر آپ کو یہ آزادی بھی نہ ہو کہ آپ وہ میچ دیکھیں یا میچ سے اٹھ کے چلے جائیں، بلکہ آپ نے میچ وہ ضرور دیکھنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور وہ بورنگ میچ جو ہے وہ آپ نے ضرور دیکھنا ہے، اس کو آخر تک دیکھنا ہے، اور یہ بھی پتہ کوئی نہیں ہے کہ میچ جو ہے وہ کب ختم ہوگا اور کب اس کا نتیجہ کیا ہوگا، نتیجہ اس کا اصول کے مطابق آئے گا یا نہیں آئے گا۔ تو وی اینڈ یو آل آف یو آر باؤنڈ ٹو سی دس بورنگ میچ، ٹھیک ہے، کہ جس کے نتائج جو ہر ٹیم ہے، جو ہر کھلاڑی ہے یا ہر اسٹیک ہولڈر ہے، وہ اپنے مفاد کے اندر وہ اس کے ریزلٹس جو ہے وہ لانے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ جو ریزلٹس ہیں یا نتائج ہیں وہ ایسے نہیں بنانے کی کوشش کیے جا رہے کہ ایسے میرٹ کے اوپر ہوں یا اس کا عوام کو فائدہ ہو یا اس کا ملک کو فائدہ ہو، نہیں، بلکہ ہر جو اسٹیک ہولڈر ہے وہ یہی چاہ رہا ہے کہ جی اپنے مطلوبہ نتائج جو ہے وہ اخذ کیے جائیں، اس کا جو رزلٹ جو بھی ہوتا ہے قوم و ملک پر جو بھی اثرات مرتب ہوتے ہیں، فی الحال ہماری ناقص رائے کے مطابق اس کا یہ لگ رہا ہے کہ کسی کو اس کی پرواہ نہیں ہے، اگر ہے تو نہ ہونے کے برابر ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اب سینیریو یوں ہے، کھیل کا رخ اس طرح چل رہا ہے کہ جی ایک جو مقبول ترین پارٹی ہے، ٹھیک ہے جی، تحریک انصاف، اس کو جو ہے انٹرا پارٹی کرانے کے اوپر جو ہے وہ کہا گیا کہ انٹرا پارٹی الیکشن کروائیں جی، آپ کی جو پارٹی ہے اس کے اندر جو تو جمہوریت ہی نہیں ہے، تو آپ انٹرا پارٹی الیکشن کروائیں۔ تو بہرحال وہ بھی جو ٹھیک ہے، بہت مشکل ترین فیصلہ جو ہے وہ عمران خان صاحب نے کیا، وہ یہ کہ چونکہ پاکستان تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں، اور نہ صرف چیئرمین ہیں بلکہ بانی چیئرمین جو عمران خان صاحب ہیں، تو اس وقت وہ مختلف کیسز کی زد میں آئے ہوئے ہیں، اور وہ جناب جیل کے اندر پابند ہیں، اور ان کا ٹرائل بھی جیل کے اندر ہو رہا ہے۔ چاہے جائے کہ اس کے اوپر بھی بہت سارے سوال اٹھائے گئے کہ جیل کے اندر ٹرائل جو ہے وہ ہونا چاہیے، یعنی عدالت نے یہ بھی کہہ دیا کہ اس کا اوپن ٹرائل ہونا چاہیے، لیکن پھر جو موجودہ سیٹ اپ ہے اس نے بہت ساری مجبوریاں بیان کر کے اور بہت ساری جو چیزیں لاجک بیان کر کے یہ کہہ دیا کہ جی نہیں جی، باہر تو سکیورٹی خدشات ہیں، باہر تو یہ معاملات ہیں، باہر وہ معاملات ہیں، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن صرف اور صرف یہ ہے کہ چونکہ اگر چیئرمین تحریک انصاف عمران خان صاحب کو باہر آنے کی اجازت دے دی تو ایک پولیٹیکل ایکٹیویشن شروع ہونی تھی، تو جس کا لامحالہ جو فائدہ وہ مزید تحریک انصاف کو ہونا تھا۔ تو آلریڈی بھی وہ جو سگنلز آ رہے ہیں، جو میسج آ رہے ہیں، جو سرویز آ رہے ہیں، چاہے وہ اندرونی ہوں یا بیرونی ہوں، چاہے وہ حکومت کی سطح پہ ہوں، چاہے وہ نجی سطح پہ کرائے گئے، تو اس کے جو ریزلٹس ہیں
وہ پاکستان تحریک انصاف کے حق میں چاہ رہے ہیں، یہ عمران خان صاحب کے حق میں چاہ رہے ہیں. تو اسی لیے یہ ارینجمنٹس کی گئیں کہ یہ جو ٹرائل ہے، ہر قسم کا ٹرائل عمران خان صاحب کا وہ جیل کے اندر ہی ہو، ان کو جیل سے بالکل باہر نہیں آنا، کیونکہ وہ ملک و قوم کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے، اور وہ جو باہر آئیں گے تو ملک جو ہے وہ اوپر سے نیچے ہو جائے گا، خدا نخواستہ. تو بہرحال یہ ایک چیزیں جو ہے وہ سامنے آ رہی ہیں. تو ابھی تک جو ہے وہ کسی بھی کیس کا کوئی فیصلہ جو ہے وہ نہیں ہوا جس کی بنیاد پر جو ہے وہ عمران خان صاحب کو نااہل کر دیا جائے، یا ان کو جو ہے الیکشن سے جو ہے وہ ہٹا دیا جائے. انٹرا پارٹی الیکشن میں تو چلو ٹھیک ہے، ان کو کر دیا گیا، لیکن جو اصل انتخابات ہیں تو ابھی تو مطمع نظر یہ ہے کہ ان کو انتخابات سے آؤٹ کیا جائے. تو پھر کیا صورتحال کیا ہوتی ہے، عوامی رد عمل کیا آتا ہے، ٹھیک ہے. جو انٹرنیشنل ادارے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں، ان کی بھی ظاہراً ایک ملک جو ہے وہ دنیا کے اندر اکیلا نہیں ہوتا ہے، پوری جو دنیا کی اس کے اوپر نظر ہوتی ہے، کیونکہ سارے لوگوں کا مفادات اس کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے. ان کی تجارت ہوتی ہے، ان کی معیشت ہوتی ہے، ان کی سیاست ہوتی ہے، ان کے بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، اسٹریٹجک ایشوز ہوتے ہیں. تو ہر ملک کا انٹرسٹ ہوتا ہے. کسی بھی ملک کے اندر اگر انتخابات ہو رہے ہیں تو اس کے اندر جتنے بھی نیبرنگ کنٹریز ہیں ان کا تو بالخصوص، اور جو نیبرنگ نہیں بھی ہوتے ان کا بھی اس کے ساتھ ایک اثر ہوتا ہے. تو ہر ملک جو جمہوریت کا حامی ہے وہ چاہتا ہے کہ کسی بھی ملک کے اندر جب فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوں گے تو وہ جو ہے وہ جمہوریت کے لیے اور آئندہ ان کے مفادات کے لیے بھی اس کے اندر فائدہ ہوتا ہے. البتہ کچھ طاقتیں ایسی بھی ہوتی ہیں، کچھ چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں تو جو جمہوریت کے اوپر چلتے ہوئے بھی، جمہوریت کی بات کرتے ہوئے بھی بعض اوقات کچھ غیر جمہوری جو چیزیں ہیں ان کو پروموٹ کرتی ہیں، ان کو ہیلپ کرتی ہیں، ان کو انڈر گراؤنڈ، یہ سب کچھ انڈر گراؤنڈ ہوتا ہے. کیونکہ ہمیشہ تصویر کو جو ہے وہ دو رخ ہوتے ہیں، ایک وہ جو آپ اور میں سامنے میڈیا پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور ایک بیہائنڈ دا سین چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، تو جو بیہائنڈ دا سین چیزیں ہوتی ہیں یا سامنے چیزیں ہوتی ہیں ان کا آپس میں ایک رابطہ ہوتا ہے. تو وہ جب چیزیں آپس میں میچ کرتی ہیں تو پھر ایک فنامنا ہوتا ہے، اور ہمارے سامنے فلم کا دوسرا منظر جو ہے وہ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ صورتحال ابھی ہے کہ الیکشن کے حوالے سے سپریم کورٹ کا فیصلہ تو بہت واضح ہے اور آ گیا ہے. جو 8 فروری کو جو الیکشن ہوں گے، اور صدر مملکت اور الیکشن کمیشن اس تاریخ کے اوپر جو ہے وہ رضامند ہوئے، اور سپریم کورٹ نے پھر تمام اداروں کو باؤنڈ کیا کہ یہ الیکشن جو ہے وہ بہرحال 8 فروری کو ہونے ہیں. کوئی شخص اس کی کے اوپر شک و شبہ کا اظہار بھی نہ کرے. اس وقت تک جو صورتحال ہے وہ یہی ہے، اور ہونے بھی چاہیے، اور ملک قوم کے حق میں بھی یہی ہے. لیکن چیزیں جو جیسے الیکشنز کے حوالے سے ایک ماحول ہوتا ہے، کلیئرٹی، ہر بندہ کلیئر ہو، ہر بندہ واضح ہو، ہر بندہ کام کر رہا ہو، ہر بندے کو فری اینڈ فلیئر موقع دیا جائے کہ وہ اپنے جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ سیاسی ایکٹیویٹی، سیاسی سرگرمیاں چلا سکے. تو وہ ماحول اس طرح کا ابھی تک پاکستان کے اندر نظر ہمیں نہیں آ رہا ہے. ٹھیک ہے جی. تو وہ چیز چونکہ کچھ جماعتوں کو اجازت ہے، کچھ جماعتیں ابھی بین نہیں ہیں، تب بھی ان کو اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے، کسی جماعت کا ایک فرد اگر قید ہو جاتا ہے تو وہ پوری جماعت جو وہ قید یا اس کے اوپر پابندیاں نہیں لگ جاتی. لیکن صورتحال ابھی اس طرح کی نظر آ رہی ہے کہ بہت ساری قیادت جو ہے پاکستان تحریک انصاف کی جو ہے جیلوں میں ہے. ٹھیک ہے، اور جو باہر بھی ہیں تو ان کو بھی اس طرح کی آزادانہ جو ہے پولیٹیکل سرگرمیاں جاری رکھنے کی اجازت نہیں ہے. تو یہ چیز ہمیں نظر آ رہی ہے کہ جو میرے خیال میں اگر صرف تحریک انصاف کی بات نہ بھی کریں تو تقریباً باقی بھی جو پارٹیاں ہیں وہ اتنا کھلے عام جو ہیں وہ ورک نہیں کر رہی ہیں. کچھ تو کر نہیں پا رہی ہیں، جیسے کہ مطلب ہم دیکھ رہے ہیں کہ نواز لیگ جو اس وقت جو عام رائے عامہ وہ یہ کہہ رہی ہیں، عام لوگوں کی جو رائے وہ یہ ہے کہ جی ہاں ان کو سپورٹ بھی کیا جا رہا ہے ہر حوالے سے، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کوئی اس ملک کی سیاسی اس کے اندر کارنر میٹنگز ہو رہی ہیں، وفد جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، یعنی جو قائدین ہیں اس کی سطح پہ تو باتیں ہو رہی ہیں، کارکنوں کی سطح پہ بات ہو رہی ہے، عوامی سطح کے اوپر کوئی جو ہے وہ اتنا زیادہ جو ورک ہے وہ نہیں آ رہا. تو اسی لیے جو ہے وہ سوالات ابھی بھی لوگوں کے ذہنوں کے اندر ہیں. لوگ ابھی بھی شکوک و شبہات کا شکار ہیں کہ کیا ہوگا، کیا ہونے جا رہا ہے پاکستان کے حوالے سے، مطلب اس کے الیکشنز کے حوالے سے، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کیا ہے. تو ابھی وقت چل رہا ہے، ابھی یہ دسمبر سٹارٹ ہو گیا ہے، کیونکہ فروری کے 8 کو تو الیکشن ہے. تو یہ ابھی دسمبر اور جنوری 2 مہینے ہیں. الیکشن شیڈول کا اعلان ہونا ہے، اور اسی الیکشن کے شیڈول کے اعلان ہونے سے پہلے کچھ فیصلے جو ہے وہ کرنے جو ہے وہ مطلب کہ ظاہراً ان کا فیصلہ ہونا ضروری ہے کہ تاکہ جب آگے وے آؤٹ ملے اور الیکشنز کا انعقاد جو ہے وہ ہو سکے. تو ابھی تک کی جو صورتحال ہے وہ بڑی ہی مخدوش ہے، کوئی کلیئرٹی نہیں ہے.
اور نہ ہی کوئی مطلب الیکشن کی کوئی فضا بن رہی ہے کہ جس سے جو ہے وہ ووٹر جو ہے مطلب ہے کہ جو ہے یا عام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ مطلب کھلے عام جیسے انتخابات ہوتے تھے تو اس طریقے سے صورتحال جو ہے ہم بھی نظر جو ہے وہ نہیں آ رہی ہے. کچھ لوگوں کو کرنے نہیں دیا جا رہا، کچھ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، تو اس حوالے سے جو ہے وہ ابھی صورتحال بڑی مخدوش ہے. تو بہرحال ہم تو یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کرے کہ انشاءاللہ الیکشن جو ہے وہ فری اینڈ فیئر ہوں، وقت پہ ہوں، اور تاکہ جو یہ غیر یقینی کی صورتحال جو ہے وہ بالکل پاکستان کے حق میں نہیں ہے. اور مطلب انٹرم سیٹ اپ سے باہر بالآخر نکلنا ہے پاکستان نے. تو جب منتخب حکومت آئے، منتخب حکومت ایسی حکومت ہے کہ جس کے اوپر عوام کا اعتماد ہو. عوام کا اعتماد اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب الیکشن جو ہے وہ فری اینڈ فیئر ہو اور لیول پلینگ فیلڈ ہو، ہر جماعت کو آزادی ہو کہ وہ آزادی کے ساتھ عوام میں جائے اور اپنا جو ہے ووٹ مانگے اور اس کو ورک کرے، اور انتخابات کے دن بھی جو ہے فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوں. تو ہم امید کرتے ہیں اور کہ تمام جتنے بھی ادارے ہیں، جتنے بھی اس الیکشن کو عملی انجام تک پہنچانے کے ذمہ داران ہیں، ہم امید کرتے ہیں کہ وہ ہیلپ کریں گے اس سارے عمل کے اندر، اور وہ جو ہے الیکشن تاکہ فری اینڈ فیئر ہوں اور پاکستان کے جو لوگ ہیں ان کو اپنی رائے دینے کا جو ہے وہ موقع ملے، اور تاکہ ایسی لیڈرشپ سامنے آئے، ایسے لوگ سامنے آئیں جو آگے فیوچر جو ہے پاکستان کو جو ہے آگے ترقی کی راہ پر لے کر چل سکیں. تو آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ جو دوست ہمارے اس چینل پر نئے ہیں، جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کریں. اگر باتیں اچھی لگیں تو ضرور شیئر کریں اور اس کو مزید دوستوں تک پہنچائیں، فارورڈ کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.